अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हारून ताहिर। नाज़रीन, आज के व्लॉग में बड़ी अहम बात और बड़ी सनसनीखेज खबरें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसको जानने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे कि आखिरकार पाकिस्तान के रिवायती हरीफ भारत और उसके बाद अफ़गानिस्तान किस हद तक बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं और किस तरीके से मन घड़त बयानात सोशल मीडिया के ज़रिए फैलाने की साजिश की जा रही है और किस तरीके से पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाइयों को जारी रखते हुए मज़ीद फितरतुल ख़वारिज के दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। अफ़गानिस्तान के अबूरी वज़ीर दिफ़ा की जानिब से जो दिफ़ाई मुआहिदों के हवाले से बातें सामने आई हैं कि इनकी जानिब से हालिया दिनों में रूस का दौरा किया गया और इन्होंने अपने ही मीडिया के सामने बैठकर बड़े ही अंदाज और मगरूर अंदाज के अंदर ये जुमला कसा कि अब पाकिस्तान कभी भी अफ़गानिस्तान पर हमला करने की जुर्रत नहीं कर सकेगा क्योंकि हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। अफ़गानिस्तान एक बहुत बड़ी भूल में है। आखिरकार रूस का दौरा करने के बाद रूस की जानिब से जो लारा दिया गया वो बुनियादी तौर पर था क्या? ये मुआहिदा जिसकी बात मुल्ला याकूब कर रहा है वो बुनियादी तौर पर मुआहिदा है क्या? उस मुआहिदे के तहत अफ़गानिस्तान क्या वाकई ही अपना एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत करने जा रहा है या इसके पसे पर्दा असल हकीकत कुछ और ही है? जहाँ एक तरफ अफ़गानिस्तान की मईशत निस्तो नाबूद हो चुकी है, तबाही के दहाने पर है, और दूसरी जानिब इनकी सियासत से ताल्लुक़ रखने वाला एक इंतहाई अहम शख्स जो कि अफ़गान पार्लियामेंट के साबिक डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, आखिरकार अमेरिका के शहर वाशिंगटन में अमेरिका की जानिब से अफ़गानिस्तान के इस एक अहम शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन, तो बात का आगाज़ करते हैं अफ़गानिस्तान के अबूरी दिफाई वज़ीर मुल्ला याकूब की बातों से। मुल्ला याकूब शायद नस्वार बहुत ज़्यादा रखते हैं और इस बार जब वो रूस का दौरा वापस करके आए तो शायद उनकी नस्वार में जो मिकदार थी निकोटीन की वो ज़्यादा बढ़ गई और जिसकी वजह से वो बौखलाहट का शिकार हो गए और फजूल गुफ्तगू करने लगे। उनका ये कहना था कि रूस का दौरा जो हमने किया है, इस दौरे के बाद एक बेहतरीन किस्म का हमने मुआहिदा किया है रूस के साथ, जिस मुआहिदे के बाद अब पाकिस्तान जुर्रत नहीं कर सकता कभी कि वो अफ़गानिस्तान की तरफ मैली आँख से भी देख ले या अफ़गानिस्तान पर हमला कर ले। ये ना समझ लोग, ये बेवकूफ़ लोग इस बात को भूल चुके हैं कि अफ़गानियों को बनाने वाले भी पाकिस्तानी हैं और अफ़गानियों की अकड़ तोड़ने वाले भी पाकिस्तानी हैं। जब अमेरिका ने अपनी एयर बेसेस अफ़गानिस्तान में बनाई हुई थी और आज तक मिलियन डॉलर्स जहाज़ों में भर भर कर अफ़गानिस्तान भेजे जाते हैं और अमेरिका की जानिब से वाज़िया पैगामात भी साथ आते हैं और ये प्लान भी साथ आता है कि इस डॉलर में से एक एक डॉलर कहाँ कहाँ खर्च होगा। अगर अफ़गानिस्तान इस भूल में है कि अफ़गानिस्तान उस पैसे को रूस से एयर डिफेंस खरीदने पर खर्च कर लेगा तो फिर अमेरिका की तरफ से नाराज़गी की जो नज़र है वो अफ़गानिस्तान की तरफ आ जाएगी और अफ़गानिस्तान एक बार फिर से अपने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। और एक जो मन घड़त बातें अबूरी दिफाई वज़ीर की जानिब से की जा रही हैं कि रूस ने हमें एयर डिफेंस सिस्टम दिया है, जबकि इस कम अकल इंसान को अगर इस बात का ख़ुद से अंदाज़ा होता कि जो ये बातें कर रहा है, जो ये मनफी प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है, ना अफ़गानिस्तान की अवाम इतनी बेवकूफ़ है ना पाकिस्तान की अवाम इतनी बेवकूफ़ है जो इसकी इन बेतुकी बातों में आ जाएंगे। रूस के दौरे के अंदर जो बेसिक मुआहिदा हुआ वो यूँ था कि जब रूस अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद था तो अफ़गानिस्तान के अंदर जो मौजूदा रूसी असला था उसकी मुरम्मत के हवाले से मुआहिदे किए गए हैं। रूस की जानिब से अफ़गानिस्तान को वाज़िया ये पैगाम दिया गया है कि अगर आप पर से जो आलमी पाबंदियां हैं वो हट जाती हैं तो फिर हम आपके साथ मुतादिद मुआहिदे करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कोई भी स्टेट हो उसको अपने रेवेन्यू के लिए मुआहिदे करने पड़ते हैं। लेकिन ये कम अकल लोग, ये कम अकल अफ़गान तालिबान हुकूमत जो अफ़गानिस्तान के अंदर बैठी हुई है, जिनके अपने ही अफ़गानी शहरी इनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और यहाँ पर बड़ी दिलचस्प बात भी आपको बताता चलूँ कि
جو افغانی ترجمان ہیں، افغانی حکومت ترجمان ہیں، ان کی جانب سے بھی اس ملا یعقوب کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کے ان جملوں پر واضح دو ٹوک پیغام دیا گیا کہ اگر اس طریقے کا کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم ہمیں ملتا بھی ہے جس سے ہماری عسکری قوتوں میں اضافہ ہوتا ہے، تو یہ محض صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ یہ پوری ہمارے ان تمام تر دشمنوں کے لیے ہوگا جو کبھی افغانستان سے لڑنا چاہیں گے۔ جبکہ دوسری جانب NRF نیشنل ریزیڈنٹ فرنٹ افغانستان، وہ سیاسی گروپ، وہ مسلح گروپ جو افغانستان کی طالبان حکومت کے خلاف ہے اور متعدد سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے سے ان کے ان اوچھے ہتھ کنڈوں کو خود ایکسپوز کرتا رہتا ہے اور ان کے تمام تر دہشت گردی کو پروان چڑھانے والی جتنی بھی کاروائیاں ہیں اور جتنی بھی ان کی اسٹریٹجیز ہیں ان کو خود ان کا پردہ چاک کرتا رہتا ہے، ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے سے ملا یعقوب کو اس حد تک تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ یعنی مانو کہ ملا یعقوب کسی کو بھی منہ دکھانے قابل نہ رہا ہے۔ اس وقت افغانستان کی معیشت تباہی کے دہانے پر ہے، بے روزگاری وہاں پر ہے، نوجوانوں کو کسی طریقے کوئی مواقع میسر نہیں، خواتین کے لیے زمین تنگ کی جا رہی ہے، ایسے قوانین سامنے لائے جا رہے ہیں جس کے تحت خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور وہاں پر دہشت گردی کی حالت کچھ یوں ہے کہ چپے چپے پر افغانستان کا ہر ایک شہری خوف زدہ نظر آتا ہے۔ NRF کی جانب سے واضح طور پر یہ پیغامات جاری کیے گئے، اس انداز سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ ایک طرف یہ پاگل افغان طالبان حکومت جو دفاعی معاہدے کی بات کر رہے ہیں، مہنگے ترین دفاعی معاہدے کی بات کر رہے ہیں، پہلے اپنی معیشت پہ تو ایک نظر ڈالو نا، معیشت کے مسائل پروان چڑھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہر ایک افغانی شہری افغانستان کی سرحدوں سے نکل کر کہیں سکون کی جگہ پر جانا چاہتا ہے، اور دوسری جانب یہ پاگل افغان طالبان کے سیاستدان اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ یہ خود تو ڈوبیں گے ہی ڈوبیں گے، اپنے افغانی شہریوں کو بھی چلو بھر پانی میں لے کے ڈوبیں گے۔ خیر، جذبات میں آ کر اور نفرت انگیز باتیں اگلنے والا یہ ملا یعقوب نہ صرف اپنے سیاسی نظام کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے بلکہ افغان شہریوں کے لیے، افغانستان کے سکون کے لیے بھی یہ شخص ایک بہت بڑا خطرے کی علامت ہے۔ تو ناظرین، ملا یعقوب کی جانب سے اپنے ہی میڈیا پر بیٹھ کر دفاعی نظام اور دفاعی معاہدوں سے جڑی کی جانے والی من گھڑت باتوں کو نہ صرف افغانی شہری مذاق بنا رہے ہیں بلکہ ان کے حکومتی ترجمان بھی تنقید کا نشان بنا رہے ہیں، اور ساتھ کے ساتھ ان کو صرف NRF ہی کافی ہے جو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے ان کے سروں پر مسلط ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ افغانستان جو کہ دہشت گردی کو پروان چڑھانے کے لیے ہینڈلرز کے طور پر کام کرتا ہے، ہمارے تمام تر روایتی حریفوں کے لیے ایک اور بڑی بری خبر افغانستان کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کا ایک بڑا ہی مین سورس، ان کا سیاست سے تعلق رکھنے والا ایک اہم عہدیدار جو افغانستان پارلیمنٹ کا سابق ڈپٹی سپیکر ہے، مرزا کوتوازی، جو کہ امریکہ کے شہر واشنگٹن سے گرفتار کر لیا گیا، جس پر یہ باقاعدہ طور پر الزامات عائد ہیں کہ یہ طالبان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا، ملینز آف ڈالرز کی منی لانڈرنگ کی گئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ عرب امارات میں سونے کی اللیگل سمگلنگ کرنے میں یہ شخص ملوث پایا جاتا ہے۔ اگر اعداد و شمار کے حوالے سے بات کی جائے تو اس شخص کی جانب سے، اس اہم عہدیدار کی جانب سے، اس افغانستان کی سیاست سے جڑے ایک بہت بڑے ہینڈلر کی جانب سے تاجکستان کے ایئرپورٹ کے ذریعے سے 90 کلو گرام سونے کی اللیگل سمگلنگ کی گئی، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ طالبان کے لیے 15 ملین ڈالر سے زائد رقم کی منی لانڈرنگ بھی کی گئی۔ ان تمام تر الزامات اور ان تمام تر افغان طالبان کے لیے سمگلنگ کرنے والا اور سونے کی سمگلنگ کرنے والے شخص کو امریکہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے، جو کہ اس وقت امریکہ کی گرفت میں ہے، اور اس پر مزید کارروائی کی جا رہی ہے امریکہ کی جانب سے۔ مرزا کوتوازی جو کہ چیئرمین ہیں کوتوازی گروپ آف کمپنیز کے، اور یہ کمپنیز متعدد فیلڈز میں کام کرتی ہے جہاں سے یہ اربوں روپیہ بٹورتے ہیں، جن میں ریل اسٹیٹ، تیل و گیس کی ترسیل، تعمیرات، اور سب سے اہم فیلڈ وہ ہے
کرنسی ایکسچینج کی۔ جی ہاں، اسی کے ذریعے سے اسمگلنگ کا راستہ کھولنے والا افغانستان کی دہشت گردی پر مبنی سیاست کا اصل پیادہ مرزا کوتوازی اب امریکہ کی گرفت میں ہے۔ یہ افغانستان کے لیے بہت بری خبر ہے اور اب افغانستان کے لیے بہت سارے ایسے مسائل کھڑے ہونے جا رہے ہیں جس سے شاید ہی افغانستان نپٹ پائے گا۔ جہاں ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کے حوالے سے اور افغانستان کے ان تمام تر اوچھے ہتھ کنڈوں کے حوالے سے جو انٹرنیشنلی لیول پر بھی پاکستان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرنے کی سازش کرتے ہیں، تو وہیں دوسری جانب اپنی سرحدوں کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے اندر دہشت گردی کو پروان چڑھانے کی سازش بھی رچتی ہیں۔ اسی دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے جس طریقے سے عسکری قیادت ایک عرصہ دراز سے متعدد آپریشنز کرتی آ رہی ہے، جس میں فتنۃ الخوارج اور افغانستان کے طالبانوں کو منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے، تو اسی کا ایک سلسلہ ہے دارائے آدم کھیل کے علاقے طور چپر میں دہشت گردی کے خلاف ایک بہترین انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا گیا، جس کے تحت افغانستان کی سرحد سے آنے والے متعدد فتنۃ الخوارج کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ ایک بہترین آپریشن کیا گیا۔ اس انٹیلیجنس بیس آپریشن کے ذریعے سے طارق گیدڑ گروپ کے 6 اہم خوارجوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ یہ 6 اہم خوارج وہ خوارج تھے جو خاص طور پر بلوچستان اور پشاور میں متعدد دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے، جن کے نام کچھ یوں ہیں، جن میں خارجی داؤد رہائشی زور کلی، خارجی حمزہ جو کہ رہائشی ہے اخور کلی کا، خارجی زینت اللہ، خارجی لونگین رہائشی افغانستان کا، یہ اہم خوارج اس میں شامل تھے جن کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ ناظرین، جنوبی ایشیا اور خطے کی صورتحال کو دیکھا جائے تو ایک بات واضح ہوتی ہے کہ افغانستان اور پاکستان بے شک پڑوسی، اور پاکستان نے ہمیشہ سے ہی امن کا سفیر بن کر یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان نے امن کا پرچار کرنے میں ہمیشہ سے ثالثی کا کردار ادا کیا، اور افغانستان جو ہر بار ڈالروں کے عوض اپنے آپ کو کسی کا بھی کتا بنا لیتا ہے، کسی کا بھی پپٹ بنا لیتا ہے، کسی کی بھی جا کر گود میں بیٹھ جاتا ہے، کبھی امریکہ سے ڈالرز لے لیتا ہے، کبھی انڈیا سے ڈالرز لے لیتا ہے اور اپنی سرحدوں کو دوسروں کے خلاف استعمال کرنے دیتا ہے، تو افغانستان کے لیے یہ بہترین اور بخوبی پیغام ہے کہ سدھر جاؤ، بندے دے پتر بن جاؤ، اپنی معیشت کو پہلے ٹھیک کرو اور اپنے شہریوں کے لیے امن کا نظام پیدا کرو، پہلے اپنے حالات ٹھیک کرو، پھر کسی دوسرے کے لیے بات کرنا۔ اور یاد رکھنا، آپ جو بات کر رہے ہیں نا ایئر ڈیفنس سسٹم کی، ذرا میرے پتر اینو تسی استعمال کر کے بھی دیکھ لو، پہلے بھی منہ توڑ جواب دیا گیا تھا اور اب بھی تمہاری عقل کو ٹھکانے لگا دیا جائے گا۔ پاکستان کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک ایسا سسٹم موجود ہے جو تمہیں منٹوں میں اڑا کے رکھ سکتا ہے۔ مزید اسی طریقے سے عالمی سطح کی اپڈیٹس کو جاننے کے لیے ہمارے چینل ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔